بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خبر دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے نہیں دیا جائے گا، اسرائیل امریکہ کی حمایت کھو دے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وضاحت۔ برطانیہ میں مسلم برادری اور مساجد کو نفرت انگیز حملوں سے بچانے کے لیے وزیر اعظم اسٹارمر نے 10 ملین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ کا کیا اعلان۔ غاصب اسرائیلی حکومت کو لبنان کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی بنا پر سزا ملنی چاہیے، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ پاکستان کے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک، علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری۔ نتن یاہو کو ایک اور ہزیمت، مقبوضہ فلسطین میں غرب اردن کے الحاق کے منصوبے کو روکنے پر مجبور۔ وائٹ ہاؤس نے H-1B ویزا اصلاحات کا کیا دفاع، پریس سیکرٹری نے کہا نظام دھوکہ دہی سے ہے دوچار۔ سلوینیائی وزیر خارجہ تنجا فاجون نے حالیہ غزہ جنگ بندی کے بعد یورپی یونین کے احتساب کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر دیا زور، اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی سفارش کی۔ سلامتی کونسل میں کھلے عام دہشت گردوں کی حمایت کرنا اقوام متحدہ کے وقار کو متاثر کرتا ہے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا خطاب۔ اور حیدرآباد سے بنگلور جانے والی بس بائک سے ٹکرانے کے بعد شعلہ پوش، 19 مسافرین ہلاک، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور تیلگو ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کا اظہار تعزیت، تلنگانہ حکومت نے ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ اور ناظرین، پیش خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارہ اسرائیل میں ضم ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل امریکہ سے اپنی حمایت کھو دے گا۔ امریکی نائب صدر کی جانب سے مغربی کنارے کو الحاق کرنے کے لیے کینسٹ ووٹ پر تنقید کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی زور دیا کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے ٹائم کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل مغربی کنارے کا الحاق نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرب ریاستوں سے وعدہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو وہ تمام امریکی حمایت کھو دے گا۔ غزہ معاہدے کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے پاس امریکی منصوبے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر نتن یاہو مداخلت نہ کرتی تو دنیا اسے روک دیتی اور اسرائیل بری طرح سے مقبولیت کھو رہا تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ حماس کو تعمیل کرنا چاہیے یا ایسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ مغربی کنارے کے رام اللہ میں یہودی بازآباد کاروں کی طرف سے التال علاقے میں فلسطینیوں کی املاک پر حملے کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کئی گاڑیوں کو یہودی بازآباد کاروں نے آگ لگا دی۔ حالیہ چند دنوں کے دوران یہودی بازآباد کار مسلسل فلسطینیوں کی املاک پر حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، OIC اور عرب لیگ سمیت 17 ممالک نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے پر قبضے کے بل کی منظوری کی مذمت کی ہے۔ مملکت سعودی عرب، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سلطنت عمان، فلسطین، قطر، کویت، لیبیا، ملیشیا، مصر، نائجیریا، گیمبیا،
عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم نے مقبوضہ مغربی کنارے اور غیر قانونی اسرائیلی نوآبادیاتی بستیوں پر اسرائیلی خود مختاری کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں ان ممالک نے اس بات کی توثیق کی کہ اسرائیلی کینسٹ میں مغربی کنارے پر اسرائیلی خود مختاری کے لیے کی گئی ووٹنگ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں بالخصوص قرارداد 2334 کی سرحی خلاف ورزی ہے۔ یہ قرارداد 1967 سے مشرقی القدس سمیت مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی آبادی کی ساخت، کردار اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کے تمام اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرتی ہے۔ حسین الشیخ کی سربراہی میں فتح کے ایک وفد نے قاہرہ میں قلیل الاحیاء کی سربراہی میں حماس کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ دونوں وفود نے غزہ میں قومی پوزیشن اور جنگ کے بعد کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ الفتح اور حماس کے وفود نے قاہرہ میں غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ دونوں وفود نے ملاقات جاری رکھنے اور فلسطینیوں کے گھر کو ترتیب دینے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات سمگلرز کے خلاف اعلان جنگ کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ امریکہ منشیات لا رہے ہیں ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ وہ سمندر کے راستے امریکہ میں منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، تاہم وینزویلا کے قریب B-1 بمبار طیاروں سے متعلق رپورٹس غلط ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ کولمبیا منشیات کا گڑھ بن چکا ہے اور میکسیکو کو ڈرگ کا ریٹیل چلا رہا ہے۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ چین فینٹانائل کی اسمگلنگ کے لیے وینزویلا کو استعمال کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے نتائج مثبت ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے مسلم کمیونٹی اور مساجد کو نفرت انگیز حملوں سے بچانے کے لیے 10 ملین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ کا اعلان کیا ہے۔ کیر سٹارمر نے وزیر داخلہ شبانہ محمود کے ساتھ مشرقی مسجد کا دورہ کیا اور اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو اپنی رواداری پر فخر ہے۔ کسی بھی کمیونٹی پر حملے پوری قوم اور ہمارے رواداری پر حملے تصور کیے جائیں گے۔ سر کیر سٹارمر نے کہا کہ فنڈنگ سے مسلم کمیونٹی کو تحفظ کا احساس ملے گا، عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا کہ مسجد پر حملہ خوفناک جرم ہے جس کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر رجب طیب اردگان نے کویت، قطر اور عمان کے ساتھ 2 درجن نئے معاہدوں پر دستخط کرتے ہوئے 3 ممالک کا اہم خلیجی دورہ مکمل کیا ہے۔ سفارتی مشن نے غزہ پر مستقل توجہ اور قومی صنعت کی علامت کے طور پر ترکی کی گھریلو صنعت، الیکٹرک گاڑیوں کی پیشکش کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور اعلیٰ درجے کے علاقائی تعاون کو مضبوط کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان خلیج کے 3 روزہ جامع دورے کے بعد جمعرات کو ترکی واپس پہنچے۔ دورے میں دفاع، توانائی اور اقتصادی شعبوں میں 24 نئے معاہدے کیے گئے۔ کویت، قطر اور عمان کے دورے نے خلیجی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطحی بات چیت کے دوران غزہ کے تنازع کے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر مسلسل زور دیتے ہوئے ترکی کی علاقائی شراکت داری کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ کویت میں شروع ہونے والے صدر اردگان اور امیر مشعل احمد الجابر الصباح نے 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اردگان نے غزہ کے حوالے سے مسلم اتحاد اور شام کے مستقبل پر تعاون پر زور دیا۔ دوحہ، ترک صدر نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ 11ویں ہائی اسٹریٹجک کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اردگان نے علاقائی استحکام میں ان کی اسٹریٹجک شراکت داری کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے تعلقات کو بہترین قرار دیا۔ عمان میں اردگان نے دفاع، کان کنی، ذرائع ابلاغ اور تعلیم کے حوالے سے سب سے زیادہ وسیع معاہدے کیے ہیں۔ غاصب اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے علاقائی اور بین الاقوامی دباؤ اور مذمت میں شدت آنے کے بعد مقبوضہ فلسطین میں غرب اردن کے الحاق کے صہیونی پارلیمنٹ کے منصوبے کو روک دینے کا حکم دے دیا ہے۔ صہیونی پارلیمنٹ میں غرب اردن کا الحاق کا بل پاس ہونے کے بعد علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر وسیع رد عمل سامنے آئے اور اس بل کی سخت مذمت کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹائم جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے غرب اردن کا الحاق نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے عرب ملکوں سے وعدہ کیا ہے کہ یہ کام انجام نہیں دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر اسرائیل نے غرب اردن کے الحاق کے منصوبے پر عمل کیا تو وہ تمام امریکی حمایت اور مدد سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے بدھ کے روز مغربی کنارے پر قبضے اور الحاق کا بل منظور کیا تھا۔ اس بل کی حمایت میں 25 اور مخالفت میں 24 ووٹ پڑے تھے۔ اس بل کے مطابق صہیونی حکومت کو مغربی کنارے میں جہاں صہیونی بستیاں قائم کی گئی ہیں وہاں اسرائیلی قوانین، عدالتی اور انتظامی نظام اور خود مختاری کو نافذ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جانے کا پابند بنایا گیا ہے۔
دریں اثنا عالمی عدالت انصاف نے غرب اردن کے الحاق پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطین میں غرب اردن اور بیت المقدس پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے سربراہ یوجی ایواساو نے تاکید کی کہ اسرائیل کو ایک قابض طاقت کی حیثیت سے مقبوضہ فلسطین میں ایک طرفہ طور پر اپنے قوانین نافذ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جمعرات کے روز لبنان کے بقا اور جنوبی علاقوں پر ہونے والے غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کی اور غاصب اسرائیلی حکومت کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ لبنان کی جنوبی علاقوں پر صہیونی حکومت کی بمباری کے نتیجے میں متعدد اسکولی طلبہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران لبنانی عوام اور شہیدوں کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دہشت گردانہ حملے کا ارتکاب کرنے والے غاصب صہیونی حکام کو سزا دیے جانے کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کو سزا نہ ملنے کی جانب سے جو اطمینان حاصل ہے، اسی کے نتیجے میں وہ لبنان کی عارضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم اور اس ناجائز حکومت کے ذریعے قانون کی مسلسل خلاف ورزی کیے جانے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں ایک آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع ملنے پر لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں کارروائی انجام دے کر 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور 5 کو شدید زخمی کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی اتنی ہوشیاری اور مہارت سے کی گئی کہ دہشت گردوں کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے۔ سلووینیائی وزیر خارجہ تنجا فاجون نے حالیہ غزہ جنگ بندی کے بعد یورپی یونین کے احتساب کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور گزشتہ ماہ اسرائیلی حکام کو نشانہ بنانے والی مجوزہ پابندیوں کو اجاگر کیا۔ ستمبر میں یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لیئن نے انتہا پسند اسرائیلی وزراء اور پرتشدد آبادکاروں کو نشانہ بنانے والی پابندیوں کے ساتھ ساتھ یورپی یونین اسرائیل ایسوسی ایشن کے معاہدے کی تجارت سے متعلق دفعات کو جزوی طور پر معطل کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ تاہم اس ماہ کے شروع میں بلاک کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کجاکولس نے تصدیق کی کہ یہ اقدامات نازک جنگ بندی کی وجہ سے روک دیے جائیں گے، حالانکہ وہ زیر غور ہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے جمعرات کو برسلز میں اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اگرچہ ان تجاویز کو اپنانے کے لیے رکن ممالک کے درمیان اتفاق رائے کی ضرورت ہے، لیکن اسرائیل پر تقسیم واضح ہے۔ فاجون نے بین الاقوامی قانون کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے دباؤ برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ امن معاہدہ اسرائیل کو ماضی کی خلاف ورزیوں کی ذمہ داری سے بری نہیں کرتا اور ہمیں دستیاب اقدامات کے ذریعے بھی احتساب کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کے شروع میں اسرائیل اور حماس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ منصوبے کی بنیاد پر 20 نکاتی غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے پر پہنچ گئے۔ اس مرحلے میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی رغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ ایک نئے گورننگ میکانزم کی تشکیل شامل ہے، جس میں حماس کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ فوجون نے غزہ میں طویل انتظار کے بعد جنگ بندی اور اسرائیلی رغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا اور امریکہ، مصر، قطر اور ترکی کی ثالثی کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ H-1B ویزا پروگرام میں اپنی تازہ ترین تبدیلیوں کا دفاع کرنے کے لیے عدالت میں لڑے گی۔ یہ دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ان اصلاحات کا مقصد امریکی کارکنوں کی حفاظت اور نظام میں طویل عرصے سے جاری بدسلوکی سے نمٹنا ہے۔ پریس سیکرٹری کیروین لیوٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ٹرمپ اس نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو بنیادی طور پر دھوکہ دہی کے ساتھ اسپیم کیا گیا ہے اور اس سے امریکی اجرتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اپنی نئی پالیسیوں کو ٹیک انڈسٹری گروپس اور یونیورسٹیز کے دائرے کردہ مقدمات کے باوجود جائز اور ضروری سمجھتی ہے۔ لیوٹ نے کہا کہ صدر کی بنیادی ترجیح ہمیشہ امریکی کارکنوں کو اولویت دینا اور ہمارے ویزا سسٹم کو مضبوط کرنا رہی ہے۔ یہ اقدامات جائز ہیں، یہ ضروری ہیں اور ہم یہ جنگ عدالت میں لڑیں گے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں آج صبح ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثے میں تقریباً 19 افراد جل کر فوت ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد سے بنگلور جا رہی مسافر بس میں اچانک آگ لگ گئی اور منٹوں میں آگ نے بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ حادثہ کرنول کے کلور منڈل کے چناٹیکور علاقے میں پیش آیا، جہاں کاویری ٹریولز کی بس پہلے ایک 2 پہیہ والی گاڑی سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ حادثے کی وجہ سے چنگاری نے بس کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ صبح تقریباً 3:10 سے 3:30 کے درمیان پیش آیا۔ حادثے کے وقت بس میں 42 افراد سوار تھے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق 19 لوگوں کی نعشوں
की फॉरेंसिक टीमों ने तस्दीक की है। बाज मुसाफिरीन ने खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाई। 15 से ज्यादा अफराद की जख्मी होने की इत्तला है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे के बाद मुकामी लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू काम शुरू किया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। पुलिस ने इलाके को घेर कर मुकामी हादसे से शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए हैं ताकि हादसे की असल वजह का पता लगाया जा सके। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, BRS सरबराह KCR और दीगर कायदीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वाक़े पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि आंध्र प्रदेश के अहदेदारों से राब्ते में रहें, जख्मियों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोग इन नंबरात पर राब्ता कर सकें। तेलंगाना हुकूमत ने इस दौरान बस हादसे में मरने वालों के अफराद खानदान के लिए फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। करनूल बस हादसे में बचने वाले अफराद ने बस में आग लगने से मुताल्लिक रोंगटे खड़े करने वाले इंकशाफात किए हैं। एक शख्स ने बताया कि पहले बस ने एक बाइक सवार को टक्कर दी, बाइक सवार की मौत हो गई और बस बाइक को घसीटते हुए ले गई। इस दौरान चिंगारियां निकलती नजर आईं। बेशतर मुसाफिरीन इस दौरान सो रहे थे। जब ड्राइवर ने बस रोकी तो आग लगनी शुरू हो गई थी। मुसाफिरीन बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। कुछ लोग जान बचाने में कामयाब हुए और कुछ लोग बस में ही फंस गए। जख्मी मुतासिर ने बताया कि दरमियानी शब 3 बजे के आसपास ये वाकया पेश आया। हादसे में जो लोग जख्मी हुए थे उनके नाम सत्यनारायणा, जयसूर्या, नवीन कुमार हरिका, रमेश, श्रीलक्ष्मी, जसविता ओबेरा, अशोक, श्री हर्षा, कीर्ति, वेणुगोपाल रेड्डी, राम रेड्डी, सुब्रमण्यम, अश्विन रेड्डी, आकाश, जयंत, प्रजापति, गोनासाई, सेवा और ईसा बताए गए हैं। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्रा के करनूल से कुछ फासले पर बस में आग लगने के वाक़े में हुई अमवात पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और जख्मी मुसाफिरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बेंगलुरु से जो बस आ रही थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई और उसमें कई 1500 लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बड़ी गमगीन बात है, तकलीफदेह बात है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हम तमाम जो लोग जिनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, जख्मी हैं, उनके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि जो जख्मी हैं जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों और अपने घर वापस जा सकें। तो प्राइवेट बस के ऊपर उस पर चालान बहुत से बस के ऊपर और वो अभी सेफ्टी का उन देखना। मरकजी वजीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह के मौके पर यादगार डाक टिकट जारी किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा को दरपेश चैलेंजेस की कई मिसालें हाल ही में सामने आई हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक रुकन पहलगाम दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वालों की खुलेआम हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ नजर आया। इससे आलमी इदारे के वक़ार पर सवाल भी खड़े होते हैं। उनका कहना था कि अगर मुतासरीन और हमला करने वालों को आलमी हिकमत अमली के नाम पर तक़ाबुल करें, ये मुनासिब नहीं है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने नहीं दिया जाएगा। इसराइल अमेरिका की हिमायत खो देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत। बरतानिया में मुस्लिम बरदरी और मसाजिद को नफरत अंगेज हमलों से बचाने के लिए वजीर आजम स्टॉमर ने 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का किया ऐलान। गासिब इसराइली हुकूमत को लेबनान की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की बिना पर सजा मिलनी चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान के लकी मरोवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी। नेतन्याहू को एक और हजीमत। मकबूजा फलस्तीन में गरब अर्दन के इल्हाक के मंसूबे को रोकने पर मजबूर।
व्हाइट हाउस ने H-1B वीजा इस्लाहात का किया दिफा, प्रेस सेक्रेटरी ने कहा निजाम धोखाधड़ी से है दो चार। स्लोवेनियाई वजीर खारजा तंजफ आजून ने हालिया गजा जंगबंदी के बाद यूरोपीय यूनियन के एहतिसाब को बरकरार रखने की जरूरत पर दिया जोर, इसराइल पर पाबंदियां लगाने की सिफारिश की। सलामती कौंसिल में खुलेआम दहशतगर्दों की हिमायत करना अक़वाम मुत्तहिदा के वक़ार को मुतासिर करता है, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का खिताब। और हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस बाइक से टकराने के बाद शोलापोश 19 मुसाफरीन हलाक, सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म और तेलुगु रियासतों के वज़राए आला का इजहार ताज़ियत, तेलंगाना हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।